آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور چھوڑ جائیں ازواجاً بیویاں، یتربصن تو وہ انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن، فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبردار ہے۔ اس آیت میں بیوہ کی عدت کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ جن عورتوں کے شوہر مر جاتے ہیں انہیں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنی ہے، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن صرف اسی صورت میں ہے جب وہ حاملہ نہ ہو۔ اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اس عرصے میں نہ تو دوسرا نکاح کرنا جائز ہے اور نہ کسی شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ صریح اور صاف الفاظ میں نکاح کا پیغام دے۔ البتہ ایسے ڈھکے چھپے الفاظ میں یا اشارتاً بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو اس غمزدہ کے لیے ڈھارس بھی ہو، سہارا بھی ہو، لیکن نکاح کا پیغام جائز نہیں ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بیوہ سال تک سوگ مناتی تھی۔ بیوہ عورت عام لوگوں کے ساتھ مکان میں نہیں رہ سکتی تھی، بلکہ اسے کسی تنگ و تاریک کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا۔ نہ وہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے تبدیل کرنے کی مجاز تھی۔ اس کو منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ 1 سال گزرنے کے بعد اسے کوٹری سے نکالا جاتا اور گدھے یا اونٹ پر سوار کیا جاتا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ مرغ یا کوئی دوسرا جانور ایسی عورت کو لا کر دیا جاتا جیسے وہ اپنے اعضائے تناسلیہ کے ساتھ ملتی۔ اکثر اوقات وہ جانور تعفن اور زہریلے جراثیم پیدا ہو جانے کی وجہ سے مر جاتے۔ نہ استنجا نہ طہارت، پھر اس عورت کے ہاتھ میں اونٹ یا بکری کی مینگنیاں پکڑواتے۔ وہ اپنے ہاتھ سے مینگنیاں پھینکتی تو اس کی لواحقین کہتے کہ اب اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، اب یہ نہا دھو کر صاف لباس پہن سکتی ہے، خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ گویا جاہلیت کے زمانہ میں اس قسم کا برا دستور تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، مگر خامد پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانے کا حکم ہے۔ ام المؤمنین زینب اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک کے والد فوت ہو گئے، دوسرے کے بھائی، ان 3 دن گزرنے کے بعد خوشبو منگوائی اور کچھ بچی کے سر پر لگا دی، کچھ اپنے ہاتھوں کو مل لی۔ عورتوں کے مجمع میں فرمایا مجھے خوشبو کی حاجت نہ تھی، مگر میں تمہیں مسئلہ سمجھانا چاہتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی عورت کے لیے روا نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے خامند کی فوت ہو جانے پر، جبکہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کیا حضور میری بیٹی کا خامند فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں تم سال بار سخت مشقت اٹھاتی تھی، مگر اسلام کی عائد کردہ 4 ماہ 10 دن کی معمولی پابندی برداشت نہیں کر سکتی۔ مقصد یہ ہے کہ عورت عدت کے دوران سرما نہیں لگا سکتی، رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، زیور نہیں پہن سکتی، زینت کا سامان استعمال نہیں کر سکتی، البتہ صاف لباس پہن سکتی ہے، غسل کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک مکان میں رہ کر اکٹھا کھا پی سکتی ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ الغرض عدت کے دوران اس عورت کو خوشبو لگانا، سنگار کرنا، سرما لگانا، تیل ڈالنا، بلا ضرورت مہندی لگانا، رنگین کپڑے پہننا یا عرائش زبائش کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر چاند رات کو کسی شخص کا انتقال ہوا تب تو یہ مہینے خواہ 30 دن کے ہوں یا 29 دن کے، چاند کے حساب سے مدت پوری کی جائے گی، اور اگر کسی شخص کا انتقال چاند رات کے بعد ہوا تو سب مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ اس طرح کل 30 دن کے مہینے پورے کرنے ہوں گے۔ آج کل بیوہ عورتوں پر انتہائی ظلم کیے جاتا ہے، بعض عورتیں عین جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں مگر انہیں عمر بھر خامد کے بغیر رہنا پڑتا ہے، اور وہ رسا انہیں عقد ثانی کی اجازت نہیں دیتے اور اس میں اپنی ذلت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت اور خدا کی نافرمانی ہے اور اس بیوہ کی ایک تلفی ہے۔ اور عورت کے اولیاء سے اللہ تعالیٰ کے خطاب فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن میں اس امر کی دلیل ہے کہ عورت کا ولی اس پر نظر رکھے اور جو فعل جائز نہ ہو اس کے ارتکاب سے اسے منع کرے اور اس فعل کو بجا لانے پر اسے مجبور کرے جو اس پر واجب ہو۔ عورت کا ولی اس آیت کا مخاطب ہے اور ایسا کرنا اس پر واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے، چاہے مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، جوان ہو یا بوڑھی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے۔ اس عدت وفات میں عورت کو زیب زینت کی حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں، اور خامد کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ متعلقہ رجیہ کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے، اور متعلقہ بائنہ میں اختلاف ہے، بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہیں، یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور اولیاء کی اجازت مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ بیوہ کے عقد ثانی کو برا سمجھنا چاہیے، نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے، جیسے کہ ہندوؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ آخر میں فرمایا کہ اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، اس نے جو تمہیں ڈھیل رکھی ہے اس سے دھوکے میں نہ پڑ جانا، لیکن کوئی چیز اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں، وہ ہر چیز کا اچھی طرح علم رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی چھوٹے اور بڑے تمام اعمال کو جانتا ہے، پس وہ تمہیں ان کا بدلہ دے گا۔ وَلَا جُنَاحَ اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں جو عرضتم تم اشارہ کرو، بھی اس کے ساتھ من خطبتی نکاح کے پیغام کا، النسائی عورتوں کو عدت میں، او اکننتم یا تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دلوں میں، عالم اللہ جانتا ہے اللہ،
अन्नकुम ये कि यकीनन तुम सतज़कुरूनहुन्ना ज़रूर जिक्र करोगे उन औरतों से, वलाकिन और लेकिन ला तुआइदूहुन्ना न वादा करो उनसे सिर्रन छुप कर, इल्ला अन मगर ये कि तक़ूलू तुम कहो कौलन कोई बात मारूफन दस्तूर के मुताबिक, वला ताज़िमू और मत तुम अज़म करो उक़दतन निकाही अक़द निकाह का, हत्ता यहाँ तक के यबलुगा पहुँच जाए अल किताबा मियाद मुकर्रर अजलहू अपनी इंतहा को, वालमू और जान लो अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह यालमू जानता है मा जो कुछ फी अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में, फहज़रू बस तुम डरो उससे, वालमू और जान लो अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह गफूरुन बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, हलीमुन नहायत तहम्मुल वाला है। इस आयत में इद्दत वफ़ात गुजारने वाली औरत का हुक्म बयान किया जा रहा है कि ऐसी औरत से निकाह करना या निकाह का खुला पैगाम देना या निकाह का वादा कर लेना तो हराम है, लेकिन पर्दे के साथ खैश निकाह का इजहार गुनाह नहीं। यानी इद्दत के दौरान में औरत को साफ अल्फाज के साथ पैगाम निकाह देना जायज़ नहीं, अलबत्ता मुनासिब तरीके से यानी इशारा किनाया से कोई बात कह देने में कोई हर्ज नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं फ़ीमा अर्रज़्तुम बिही, इससे मुराद ये है कि कोई शख्स ये कहे कि मेरा शादी करने का प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कोई नेक बीवी अता फरमाए। लेकिन ये हुक्म इस औरत का है जिसका शौहर फौत हो गया हो या ऐसे तीनों तलाक़ें हो चुकी हों, जैसे कि फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को तीनों तलाक़ें हो गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारी इद्दत गुजर जाए तो मुझे इतला देना। जब उन्होंने इद्दत गुजरने की इतला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो, मगर वो औरत जैसे रजी तलाक दी गई हो तो इससे दौरान इद्दत में किसी शख्स का निकाह के लिए इशारा किराए से बात करना भी जायज़ नहीं, क्योंकि अभी तक उस पर उसके शोर का हक है। यानी जब तक इद्दत पूरी न हो जाए निकाह की गिरह मत बांधो। इस पर तमाम अइम्मा का इजमा है कि इद्दत के अंदर निकाह सही नहीं। यहूदियों में इद्दत का कोई नज़रिया नहीं था, उनकी औरतें तलाक या बेवगी की सूरत में फ़ौरन दूसरी जगह निकाह कर सकती हैं। हिंदुओं में ऐसी औरतें सारी उम्र सोग मनाती हैं, उन्हें दूसरी निकाह की इजाज़त नहीं। अव्वल तो वो खामद के साथ ही जिंदा जल जाती हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो सारी उम्र यूं ही बैठी रहती हैं। बहरहाल ये अफराद तफरीत है, इस्लाम दीन फितरत है और अफराद तफरीत से पाक है। इसमें निकाह के हुकूक नस्ब का लिहाज रखा गया है। इस्लाम ने ऐसे अहकाम जारी किए हैं कि न तो इंसान का नस्ब ख़राब हो, न अखलाक में बिगाड़ पैदा हो, न ही कोई चीज़ हया के ख़िलाफ़ हो। मज़कूरा इद्दत गुजार चुकने के बाद वो आज़ाद हैं कि अपने मामला में दस्तूर के मुताबिक जो कदम मुनासिब ख्याल करें उठाएँ। इसके बाद ना औलिया पर कोई इल्ज़ाम है और न ही इन्हीं पर कोई इल्ज़ाम है। अगर उन्होंने मारूफ की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, मतलब ये है कि गैर शरई रसूमात को शरीयत का दर्जा देकर खामखा एक दूसरे को मोरद ताना इल्ज़ाम नहीं बनाना चाहिए। ना शोर के वारसों और औरत के औलिया को यह ताना देना चाहिए कि औरत अपने शोर का पूरा शौक भी न मना चुकी कि वो इससे तंग आ गए, और ना औरत को यह ताना देना चाहिए कि अभी शोर का कफन भी मैला ना होने पाया था कि शादी रचाने उठ खड़ी हो। इस तरह इंसान का अपने दिल में ये इरादा छुपा कर रखना भी जायज़ है कि वो फ़लाँ औरत जो इद्दत गुजार रही है उसकी इद्दत ख़त्म होने के बाद वो इसके साथ निकाह करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अवकनतुम फ़ी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, या छुपा कर रखो तुम अपने नफ्सों में, अल्लाह जानता है कि तुम ज़रूर उनको याद करोगे। ये तमाम तफसीलात अक़द के मुक़दमात में शुमार होती हैं, लिहाजा जायज़ हैं। रहा अक़द निकाह तो ये जायज़ नहीं हत्ता यबलुगल किताब अजला, जब तक कि इद्दत पूरी न हो जाए। वालमू अन्नल्लाह यालमु मा फ़ी अनफुसिकुम, और जान लो अल्लाह इन बातों को जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। इसलिए अल्लाह ताला के अज़ाब के खौफ और उसके सवाब की उम्मीद में हमेशा भलाई की नीयत रखो और कभी भी बुराई की नीयत न रखो। वालमू अन्नल्लाह गफूरुन, और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला है, यानी अल्लाह ताला इस शख्स के गुनाह को बख्श देता है जो तौबा करके अपने रब की तरफ रुजू करता है। खुदा ने जो हुदूद मुकर्रर कर दी हैं
بس انہیں کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بندوں کے ہر عمل سے باخبر ہے، حلیم، وہ بردبار ہے، کیونکہ گناہ گاروں کو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑنے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔